ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندر دریا کے کنارے آم کے درخت پر رہتا تھا۔ اسے درخت پر اگنے والے پکے اور رسیلے آم کھانے کا شوق تھا۔ ایک دن ایک مگرمچھ دریا پر آیا اور بندر کو آم کھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھوکا تھا اور بندر کو کھانا چاہتا تھا۔ اس نے بندر کو پھنسانے کا منصوبہ سوچا۔ وہ تیر کر درخت کے پاس گیا اور بندر سے کہا کہ ہیلو دوست، تم بہت خوش اور صحت مند نظر آتے ہو، کیا کھا رہے ہو؟ بندر نے جواب دیا، میں اس درخت پر اگنے والے مزیدار آم کھا رہا ہوں، کیا تم کچھ آزمانا چاہتے ہو؟ مگرمچھ نے کہا، ہاں، میں کچھ کوشش کرنا پسند کروں گا، لیکن میں درخت پر نہیں چڑھ سکتا۔ کیا آپ میرے لیے ایک نیچے پھینک سکتے ہیں؟ بندر مہربان اور فیاض تھا۔ اس نے کہا، یقیناً میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہاں اسے پکڑو۔ اس نے ایک آم مگرمچھ کی طرف پھینکا۔ مگرمچھ نے آم کو پکڑ کر کھا لیا۔ اس نے کہا، واہ، یہ واقعی بہت لذیذ ہے۔ شکریہ دوست، آپ بہت مہربان ہیں۔ مگرمچھ نے کہا، کیا میں تم سے کوئی احسان پوچھ سکتا ہوں؟ میری ایک بیوی ہے جو دریا کے دوسری طرف رہتی ہے۔ وہ بیمار ہے اور کچھ نہیں کھا سکتی۔ میرے خیال میں وہ ان آموں میں سے کچھ کھا لے تو بہتر محسوس کرے گی۔ میرے ساتھ آؤ اور اسے کچھ دو۔ بندر نے کہا، یقیناً میں ایسا کر سکتا ہوں۔ مجھے تمہاری بیوی کی مدد کر کے خوشی ہوئی ہے۔ چلو۔ مگرمچھ نے کہا، شکریہ دوست، تم بہت سخی ہو، میری پیٹھ پر جھپٹو اور میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ بندر نے مگرمچھ پر بھروسہ کیا اور اس کی پیٹھ پر چھلانگ لگا دی۔ مگرمچھ بندر کے ساتھ تیر کر دریا پار کر گیا۔ لیکن جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمچھ نے کہا، مجھے افسوس ہے دوست، لیکن میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ میری کوئی بیمار بیوی نہیں ہے، میری ایک بیوی ہے جو بھوکی ہے۔ بندر کھاؤ۔ بندر چونک گیا اور ڈر گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے مگرمچھ نے بے وقوف بنایا ہے۔ اس نے کہا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم میرے دوست نہیں ہو، تم میرے دشمن ہو۔ مگرمچھ نے کہا، مجھے افسوس ہے دوست، لیکن مجھے اپنی بیوی اور خود کو کھانا کھلانا ہے، اور تم ہماری خوراک ہو۔ بندر نے جلدی سے سوچا اور کہا، لیکن تم مجھے اپنی بیوی کو کیسے کھلاؤ گے؟ میں تمہارا کھانا نہیں ہوں، میں تمہاری دوا ہوں۔ مگرمچھ نے کہا، کیا مطلب؟ تم میری دوائی کیسی ہو؟ بندر نے کہا، کیا تم نہیں جانتے؟ یہ آم جو میں کھاتا ہوں وہ عام آم نہیں ہے، یہ جادوئی آم ہیں۔ یہ میرے دل کو ان کی طرح میٹھا اور رسیلی بناتے ہیں، اور میرا دل تمہاری بیوی کی بیماری کی بہترین دوا ہے۔ مگرمچھ نے کہا، واقعی؟ کیا یہ سچ ہے؟ بندر نے کہا، ہاں، یہ سچ ہے، لیکن تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ تم ابھی میرا دل نہیں کھا سکتے، یہ کام نہیں کرے گا۔ مگرمچھ نے کہا، کیوں نہیں؟ بندر نے کہا، کیونکہ میرا دل ابھی تک میرے اندر ہے، اور یہ میرے خون، گوشت اور ہڈیوں میں گھل مل گیا ہے۔ تمہیں مجھے واپس درخت پر لے جانا ہے اور مجھے تمہارے لیے میرا دل نکالنے دو۔ مگرمچھ نے کہا، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بندر نے کہا، میرے پاس ایک خاص چاقو ہے جو کسی بھی چیز کو کاٹ سکتا ہے۔ یہ درخت کے تنے میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے وہاں لے جائیں تو میں اسے آپ کے لیے لے آؤں گا اور آپ کے لیے اپنا دل کاٹ دوں گا۔ مگرمچھ نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے؟ بندر نے کہا، ہاں، مجھے یقین ہے۔ دوست، مجھ پر بھروسہ کرو۔ مگرمچھ لالچی اور بے وقوف تھا۔ اس نے بندر کی بات مان لی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں واپس درخت کے پاس لے جاؤں گا اور تمہیں اپنے لیے دل نکالنے دو۔ وہ مڑا اور بندر کے ساتھ درخت پر واپس چلا گیا۔ جیسے ہی وہ درخت کے پاس پہنچے، بندر اپنی پیٹھ سے چھلانگ لگا کر شاخوں پر چڑھ گیا۔ اس نے کہا، ہا ہا ہا، تم احمق مگرمچھ، تم میری چال پر گر پڑے۔ درخت کے تنے میں کوئی چھری نہیں ہے، ان آموں میں کوئی جادو نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنا دل دوں۔
اس نے مگرمچھ کے سر پر آم پھینکا اور کہا، یہ لے لو اس کے بدلے۔ وہ درخت سے تیر کر چلا گیا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ ہم لالچی اور بے ایمان نہ ہوں اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔